السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا۔ عزیزان محترم، اس عنوان کو آپ کے سامنے بارہا پیش کیا جاتا رہا، بلکہ اگر میں غلط نہ کہوں تو ایسے عنوانات پہ بہت سے لوگوں کے تقاریر آج آپ کو تحریری طور پہ بھی ملیں گے، تقریری طور پہ بھی ملیں گے، مگر ہم لوگوں نے بھی اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ بولنے والے بولتے رہے، ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے۔ آپ نہیں بدلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ایک غیر مسلم عورت جو چند دن پہلے، بڑی مشکل سے 1 سال یا 9 مہینے ہوا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور جب وہ اسلام قبول کی تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسلام پہ رہے گی یا نہیں رہے گی، باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، جبکہ اس کا کوئی اس وقت سہارا نہیں ہے۔ وہ کوئی بورڈنگ میں رہتی ہے، پر اس نے میرے دیدے کھول دیے، دل کو خوش کر دیا، اور اس نے جو کام انجام دیے میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس خاتون نے آپ کے لاک ڈاؤن میں اس نے قرآن کا پورا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے کئی سہیلیوں کو اسلام میں داخل کیا۔ کہاں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری اللہ نے کیا دی تھی؟ یہی دی تھی، کھاؤ پیو عیش کرو، بچوں کو موبائل دکھاؤ، ٹی وی دکھاؤ، برباد کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ کیا حل ہو رہا آج؟ اولاد کو تربیت نہیں ملنے کی وجہ سے اولاد خونی بن رہی ہے، اولاد کو تربیت نہیں ملنے کی وجہ سے عیاشیوں میں پڑ رہی، جوئے خانوں میں۔ دیکھو آج ہمارے اخبارات کو ہم پڑھتے ہیں تو شرم آتی ہے ہمارے کو کہ سب سے زیادہ اگر تعداد میں کوئی نظر آتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں۔ گاڑیاں چرانے میں مسلمان آگے، گھروں کو لوٹنے میں مسلمان آگے، گانجے بیچنے میں مسلمان آگے، سود کے کاروبار کرنے میں مسلمان آگے۔ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں آباد کرنے نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا وہاں ہمارا نوجوان آنے تیار نہیں ہے۔ چبوترے پہ بیٹھ کے اگر آپ ایک کی غیبت شروع کرو، ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں بھی آ کے اس میں ٹھہر کے آپ کے پوچھیں گا صحیح بول رہے ہیں آپ؟ انہوں ایسی ہے، ارے میاں دنیا کیسی بھی ہو تم کیسے ہے؟ دیکھو بابا، اپنا جائزہ لو، یاد رکھو موت کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ روز ہم مار رہا ہوں میں کہ روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہمارے کندھے درد دے رہے ہیں، جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہمارے خبریں کھودنے والے خبر کھودتے پریشان ہیں، اور جنازے پڑھانے والے جنازے پڑھا کے پریشان ہیں۔ مگر افسوس آج ہمارا مسلمان ٹس سے مس ہونے تیار نہیں ہے۔
آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا روم نے ایک بات لکھی تھی، آج میرے کو سمجھ میں آتی ہے وہ۔ مولانا روم نے لکھا، ایک غریب کے جنازے میں دیکھو 4 آدمی رہیں گے، ایک امیر کا جنازہ جب محلے کا اٹھتا ہے تو 40 آدمی رہیں گے۔ کہا یہ وجہ؟ تو اس امیر نے، مولانا نے لکھا کہ ایک امیر نے مرتے وقت وصیت کی کہ جو میری جنازے میں آئے گا اس کو میرے طرف سے کچھ پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ 2 وصیتیں بنائی، ایک نماز جنازہ سے پہلے پڑھو، ایک نماز جنازہ کے بعد پڑھو۔ 2 وصیتوں میں پہلی وصیت اس نے کیا کی؟ پہلی وصیت یہ کی کہ میری نماز جنازہ میں جتنے لوگ آئے ان کی خاطر تواضع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا مجمع تھا آدھا غائب ہو گیا، 90% غائب ہو گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دوسری وصیت جب کھولے تو اس میں ہی لکھا ہوا تھا جتنے میری جنازے کی نماز پڑھے ان کو 100 روپے کے انعامات دیے جائیں، 100 درہم انعام دیے جائیں۔ اب حیرت کی بات یہ تھی، جب انعامات تقسیم کرنے گئے تو 7 آدمی تھے۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھتے وقت دیکھ رہے ہیں، بھائی گھر ایک محلے کا معتبر آدمی تھا، نہیں گئے تو پھر اپنی معتبری ختم ہو جائیں گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں ارے مرنے والا شاید غریب دکھ رہا تھا مگر اندھیرے میں بیٹھ کر وہ دعا کرتا تھا تو اللہ اس کو قبول کرتا تھا، پروردگار اس کو قبول کرتا تھا۔ ارے میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، آپ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے خوش مت ہو۔ یہ ظاہری چیزیں، بڑے سے بڑے بلڈنگوں کو دیکھ لو، بڑے سے بڑے محلات کو دیکھ لو، آج محل ہے، محلات والا چلا گیا۔ کہاں ہے محلات والا؟ کہاں ہے دستکاں دینے والے؟ کہاں ہیں RSO اعلان کرنے والے؟ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ارے کوئی بھی تشریف لا لو، اب کوئی دستک دینے والا نہیں ہے، خبر بھی اندھیری اور محل بھی اندھیرا ہو کے رہ گیا۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے، ہم اتنا چیخنے کے باوجود آج ہماری قوم مساجد کو ویران کرنے کا، اللہ کے گھروں کو نہیں آنے کی قسم کھا لیا۔ کیا بات ہے؟ ایک اللہ والے جا رہے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی، فوری پلٹ کے رستے سے اتنی دور سے گلیاں ڈھونڈتے آئے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کیا کرنا ہے آپ کو؟ جلدی جانا ہے وہاں۔ کہا میاں اس سے زیادہ جلدی نہیں ہے جس کی آواز آئی، جس کی آواز آئی وہ جلدی ہے، جو کام پہ جا رہے ہیں وہ 10 منٹ لیٹ ہوا تو چلتا۔ ایک حال میں ایک واقعہ، مجھے ایسے واقعات سنتا ہوں نہیں، میرے آنکھ سے آنسو نکل جاتے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اس میں شامل فرما لے، ویسے عمل میرے سے بھی کرا دے۔ فرماتے ہیں جب انہوں دواخانے کو جا رہے تھے، بہت طبیعت ناساز تھی، دواخانے کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اذان ہوئی، انہوں نے کہا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں اپنی تیمم کے ساتھی سے نماز ادا کر لے تو پھر میں دواخانے میں جا کے شریک ہوتا۔ ارے مرنے والے کو مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھ لو ذرا۔ چیل کبوں کی نظر ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی رحمت کے دروازے خبر میں کھول دیے جائیں، وہ تم کو اللہ موقع عطا فرمائے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ غیر مسلمہ گھروں میں کھا رہے ہیں، ہمارے لوگ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، اور مزے، منہ کا مزہ۔ ارے منہ کا مزہ کہہ رہا میاں، ایک بخار منہ کا مزہ چھین لیتا، ایک عرقان آن دو پورے چیزاں پیلے دکھ رہے ہیں۔ ارے نہیں جی وائٹ ہے، نہیں پیلا ہے۔ ارے پیلا کہیں کو دکھ رہا؟ عرقان ہے میرے کو بھائی۔ میٹھا کہیں کو نہیں دکھ رہا؟ نہیں، اللہ نے وہ نعمتوں کا جو لطف تھا وہ تمہاری زبان سے اٹھا لیا۔ خبر کے گڑھے کو یاد کرو میرے بھائی، اس وقت کے راستے کو یاد کرو جب تم کوئی جوا کھیل رہے ہیں تو یاد رکھو کہ جوا کھیلنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ جب تم ارادہ کر لیں گے اللہ تمہاری مدد کر دے گا انشاءاللہ۔ مولانا گنگوئی کا واقعہ آتا ہے،
کہ ان کے سامنے ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ارادہ کر لیے تم توبہ ہو گئی, میرے پڑھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اب تمہارے ارادے سے سب کچھ ہونے والا ہے, اور جب بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے. فرماتے ہیں وہ اپنا شخص وہ خود اپنی زبان سے اپنی تحریر لکھ کے دیتا ہے کہ حضرت جب آپ نے کہا کہ اللہ تم کو ہدایت دینے والا ہے, اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے, اس کے بعد میں جہاں جہاں گیا حضرت آپ کا وہ جملہ مجھے برابر ڈگ مارتا رہا, اور میرے مولانا میں نے آپ کی وہ ایک نصیحت میرے دل کی کائنات کو بدل دی. تم صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈو. 100 وقت بولا, 10 ہزار وقت یہ پلیٹ فارم سے بولا ہوں, اپنی اولاد کو خدا کے واسطے وعظوں میں لاؤ, خدا کے واسطے دینی باتوں میں لے جاؤ, جہاں تمہاری مرضی ہے لے جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے گھر کو لاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی تو کبھی تمہارے بیٹے ایک فاتحہ پڑھنے کے قابل تو رہیں, تمہارے بیٹے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرنے تو رہے. ایک جنازہ آج ہی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, اس میں دیکھا ایک گھر والے اپنے بڑے بزرگ کو لا کے دواخانے میں ڈال دیے ہیں. کسی گروپ میں آیا تھا, مجھے بھیجا گیا, یہ واٹس ایپ گروپ بھی بڑا تنگ کر دے رہا بھائی, میں تو پڑھتا ہی نہیں, اوپر جا کے ڈیلیٹ مارتا ہوں, قصہ ختم. کتنے پڑھوں, 1,000 کیا میرے ثواب ملیں گا, پڑھا دوں. وہ 1,000 کے پڑھنے کے بجائے ایک وقت اللہ کہہ لیا, شاید میرے آخرت میں خبر میں میرے کام آ جائے گا. اس میں میرے کو تصویر خاص طور پہ دیکھیے بولے تو دیکھ لیتا ہوں, تو اس میں دیکھا کہ بچھونے پہ پڑا ہوا ہے, ایک کبوتر آ کے بیٹھا ہوا ہے سرانے یا ان کے اوپر. تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ اولاد تو ہیبت کے مارے نہیں آ رہی, لیکن یہ کبوتر روز انہوں دانا ڈالتے تھے اپنے چھت پر, تو کبوتر ان کے پاس سے آ گیا. ارے بے زبان تو اتنا ایماندار ہے, بے زبان تو اتنا وفادار ہیں, تم تو اللہ کے 100 نعمتیں کھاتے ہیں, 100 اللہ کے نعمتوں پہ تمہارے کو اللہ عطا فرماتا ہے, کیا تم نے اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اللہ کو یاد کرنے سے اپن یعنی برائی کو نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ کو یاد کرنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ میرے عزیز, آج ہماری اولاد کی اصلاح بہت ضروری ہے, ہمارے گھر والوں کی اصلاح ضروری ہے, ہماری اولاد کی اصلاح ضروری ہے. اس لیے کہ تمہاری اولادیں جب اللہ والی رہے گی, ان کی اولادیں بھی اللہ والے بنے گی. تمہاری بیٹیاں جب اپنے بیٹوں کو پیدا کرے گی, وہ بھی دین ان کے اندر آئے گا. پڑھو تاریخ اٹھا کے, تاریخ کے کتابیں پلٹ کے دیکھو, تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جہاں ماں باپ نمازی رہنے سے بچہ بھی نمازی ہو گیا, ماں باپ حافظ رہنے سے بچہ بھی حافظ ہو گیا, ماں باپ دینی کام کرنے کی وجہ سے وہ بچہ بھی دینی شعور لے کے پیدا ہوا. آج یہ سب کہاں ہیں؟ ہاں بیٹے کو نصیحت کرتے, بیٹے ذرا اچھا کھا, میں دعوت میں تیرے کو لے جا رہا ہوں اچھا کھانے کے واسطے. کیوں میرے بیٹے, میں تو نہیں کھلا سکتا, ماں کھینچ لے جتنا کھینچنا ہے. ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوگی. وہی نماز کے وقت ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا نا, ایک خاتون آ کے پوچھی, حضرت میرے بیٹے نماز کو نہیں اٹھتے فجر کو, میں کیا کروں؟ کہا کیا کرنا, اٹھانا. بولے کیسے اٹھاؤں؟ کہا جیسے کمرے میں آگ لگی تو بیٹے کو گھسیٹ کے باہر لاتے, ویسے کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کے بعد سے بچے کو گھسیٹ کے باہر لاؤ. کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ سورا سے اس پہ بلانکٹ ڈوڑاتے, خصوصاً یہ مرداں بھی بہت, یہ اللہ والے مرداں بھی بہت بخشے ہوئے رہتے. وہ رحمت مانو آپ, اپن تو مسجد کو آ جاتے اپنی بیویوں کو بلانکٹاں اڑا کے آتے. مطلب کیا, انہیں بیوی کو چاہتا نہیں. اگر بیوی کو چاہنے والا ہوتا, اولاد کو چاہنے والا ہوتا تو کیا کرتا؟ بیوی کو اٹھاتا, میں نماز کو جا رہا ہوں آپ بھی اٹھ جائیے. بیٹے کو کہتا, بیٹے میں نماز کو جا رہا ہوں آپ بھی اٹھ جائیے. آج ہم کہہ رہے ہیں بیوی کو بلانکٹ ڈال کے سلا رہے ہیں, تو سو جہنم میں جا میں جنت میں جاتا ہوں. یہ ہم لوگ محبت بتا رہے ہیں بیویوں سے؟ نہیں, ان بیویوں کو آپ جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں, اولاد کو جہنم کی غذا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ لوگ
اللہ سے دور کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ میرے عزیز دوستو، چند نصیحتیں جو میں بارہا کرتا ہوں، تم سنو یا نہ سنو، میں تو روز سبق یاد دلاؤں گا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واقعات کیوں کہتے ہیں ہم، وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ واقعات بار بار کیوں سناتے ہیں، وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ واقعات اس بات سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں، تب پہلے ہم امتیوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں اس لیے تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا قرآن میں، کیا فرما رہا؟ ہم تمہارے کو واقعات اس وقت سے سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے واقعات کو سن کر تم عبرت حاصل کرو۔ ہم ماننے والے سے عبرت نہیں لے رہے ہیں، تڑپنے والے سے عبرت نہیں لے رہے ہیں، تو پھر کس سے عبرت لیں گے؟ کس سے عبرت لیں گے؟ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے، شرابیوں میں آپ کا نام، جواریوں میں آپ کا نام، بدبختیوں میں آپ کا نام، بچیوں کو برباد کرنے میں آپ لوگوں کا نام۔ ارے ہر جگہ ہم، میرے والد ماجد کہتے تھے ایک بات میں، دین میں تو ہم کچھ نہیں ہیں مگر دنیا کے معاملے میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہر وہ ہم اگر اس میں ایک بات ہے، یہاں وہ فرقہ پرستی نہیں رہتی، پولیس کو نہیں دکھتی، کیا ایک جہتی رہتی؟ چوری میں انہوں بھی برابر، انہوں بھی برابر، نوٹا چھاپنے میں انہوں بھی برابر، انہوں بھی برابر۔ یہاں پولیس والی یہ نہیں بولتے دونوں مسلمان ہندو کی نفرت ہے، یہ بولتے نہیں، یہاں تو بولتے بھائی ملنساری ہے، محبت ہے۔ یہ محبت بھی تمہارے خوف سے پیدا ہوئی سو ہے، اور نفرت بھی پیدا ہو رہی ہے تو حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، ہمارا ہندو کوئی دل سے مسلمان سے نفرت نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہے۔ ہمارے رسول نے کسی کے مذہب کو گالی دینے بھی نہیں فرمایا ہے، ہمارے سرکار نے کسی مذہب کو برا کہنے بھی نہیں فرمایا ہے۔ پھر ہم اور وہ برابر ایک ہے، لیکن کیا ہے، ہماری حکومت یہ چاہتی کہ ہم ایک جگہ نہ ہو، اور یہ حکومت دلال ہے جو لڑانا چاہتی ہے، ملانا نہیں جانتی۔ آج کون سی ہماری اکنامی آگے بڑھی ہے بتائیے؟ پوری تباہی میں ہے۔ اور آپ اب تھوڑے دن کے بعد آپ بھی بک جائیں گے، ریل بھی بک گئی، پلین بھی بک گئے، اسٹیشن بھی بک گئے، سب بک جائیں گے۔ ایک دن ہر آدمی کی قیمت لگا کے وہ بھی حکومت کسی کو دے دیں گی۔ آپ کہاں کے ہیں؟ آپ اپنے ہوں گے، لیکن حکومت ہم کو آپ کو رہن رکھا دی، لہذا آپ ہمارے مردہ ہوئے کے بعد ہمارے۔ اللہ رحم کرے اس دن سے، اللہ ہماری حفاظت کرے، خصوصاً مسلمانوں کی۔ ہمارے مسلمانوں میں شعور آنا ضروری ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایک جہتی آنا ضروری ہے۔ آج ہم نفرتیں بانٹنے کی کام کرنے کے بجائے ہر ایک اپنے اپنے کام کر رہا۔ آپ بھی اچھا کام کرو نا بھائی، قصہ ختم۔ انگلی کسی پہ اٹھانے کے بجائے، میرا نظریہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ میرے آقا انگلیاں نہیں اٹھائے، جب دین کی تبلیغ کرنے لگے، میرے سرکار ابو جہل ایسا ہے، عتبہ ایسا ہی نہیں کہا فرمایا، عتبہ کے 100 غلطیوں کو نہیں گنایا۔ اللہ کے رسول نے خاموش اپنے عمل سے بتا دیا، اگر تم میرا عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور میرے آقا کے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آ گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں ہیں، اور جمعے کو بار بار ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہماری قوم پر، جمعے کے دن نماز سے پہلے آ کے ایک گھنٹہ بیٹھنے کی آج ان کے پاس نہیں ہے۔ بتاؤ، اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر ہے؟ تمہارا کاروبار بہتر نہیں ہے، تمہارا گھر بہتر نہیں ہے، ایک گھنٹہ تم اگر اللہ کے لیے گزاریں گے اللہ کے گھر میں، اللہ تم کو وہ نعمتیں دے دے گا جو تم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کی زبان سے کیا نکل رہا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، دل میں بول لے رہے ہیں۔ وہ باہر بیٹھے چورستے پہ رہے تو کیا نکلیں گا؟ انہیں وہ نہیں جا رہا، دیکھو اکڑ کے جا رہا۔ یہ آج کل جو جنگاں چل رہی، مسلمان کا قاتل بنا ہوا ہے، کیوں؟ انہیں گھورا میرے کو، ارے تو کون ترم کھائے، تیرے کو گھوریں گا رے باوا۔ اب لوگ غلاظت کو بھی گھورتے ہوئے جا رہے ہیں آج کل۔ ہمارے پاس تو کیا ہے، کوئی نئی چیز دکھ گئی تو اس کو گھورنے لگتے ہیں، اپنی چیز کو نہیں گھور لیتے، وہ الگ بات ہے۔
اگر اپنی چیز کو بھول لیے تو انہیں خود منہ پہ ماریں گی، مار کے بولیں گی رات میں تو اچھا کھایا تھا، میرا یہ حال کر دیا۔ پیٹ میں ایک دن رہی تیرے پاس، کیا کہے گا؟ کبھی غور کریں، اللہ میاں کے نعمتیں آپ رات میں کھائے، صبح میں اس کو دیکھنا دل بولتا، آپ کو دیکھنا دل بولتا باتھ روم میں جا کے؟ نہیں، ارے میاں یہ دنیا اتنی ہے، اچھائی دکھانے کی ہے مگر سب غلاظت ہے۔ آخرت بناؤ، دنیا کو چھوڑو، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق